اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو کہا گیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھیں گے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی کیا کرو؟ استعاذہ کرو. استعاذہ مینز اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو. تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ قرآن کی پرمننٹ ایک آیت ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہر سورت کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، پرمننٹ ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے سورہ نمل میں. اس کے بعد ہے الحمد للہ رب العالمین. کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پڑھنا ہے، شاید پورا نہیں پڑھا تھا. بسم اللہ بھی پڑھا تھا سے اسم نام، بھی اسم نام سے، بھی اسم نام سے، بھی اسم اللہ اللہ کے نام سے. اصل میں نے کہا تھا، اصل میں تھا اسم اللہ. کیا تھا؟ اسم اللہ. اسم اللہ کا نام، اللہ کا مضاف ہے، اللہ کا نام. یہ کا کیا تھا؟ مضاف ہے، یعنی ترکیبی اضافی. لیکن جب با آ گیا بھی اسم ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ نام سے. اس لیے اس کا جو ہے یہ رفع جو ہے وہ کس میں چینج ہو گیا؟ جر میں، زیر میں. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. تو ہونا چاہیے تھا الرحمن، کیا؟ الرحمن الرحیم. تو یہ کیوں آ گیا الرحیم، الرحمن الرحیم؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی ہی صفت ہے الرحمن، اور اللہ کی ہی صفت ہے الرحیم. اس کا مطلب یہ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے. کیا ہے؟ یہاں تک کیا ہے؟ مرکب اضافی. اب اس کو اگر ہم یہاں تک چھوڑیں گے، اب کیا ہے؟ اللہ. عام حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ. کیا ہوتا ہے؟ اللہ. جب کوئی عامل نہ ہو، عامل سے بغیر جب ہو، تو ہر حالت میں اسم ہوتا ہے مرفوع. کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اللہ. کیا کہیں گے؟ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم. لیکن چونکہ حرف جر کی وجہ سے کیا آ گیا؟ یہاں زیر آ گئی. لیکن چونکہ اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، وہاں جر ہوتی ہے. جب مضاف الیہ میں جر آ گئی تو اب یہ یہاں ہے ہوتی مضاف الیہ. وہی بنو یہ اللہ موصوف. کیا بنو؟ صفت کوشش الرحمن. یس اچھ پڑھو موصوف صفت اسمنز جو اعراب اس کا ہوتا ہے، وہی اعراب اس کی صفت کا بھی ہوتا ہے. موصوف کیا ہے؟ اللہ. اللہ کے اعراب کیا ہے؟ جر. تو یہاں بھی کیا آئے گی؟ جر. سمجھا؟ چونکہ اللہ کیا ہے؟ شاباش. اس میں موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے، یہ صفت ہے. دوسری صفت ثانیہ کیا ہے؟ الرحیم. اس کو بنے گا الرحیم. سمجھ آیا آپ کو؟ کیونکہ موصوف صفت جو ہے یہ کہ اس کو ایک ہی اعراب آتا ہے، جو موصوف کو ہوتا ہے وہی صفت کو جو سمجھ آیا. پھر دوسرا صفت ہوتا ہے، تیسری صفت بیان کی گئی ہوگی، ان سب کے اعراب وہی ہوں گے جو موصوف کے ہوں گے. کلیئر؟ اس کا کیوں آ گیا جر؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اگر یہ مضاف الیہ نہ ہوتا، اللہ یہاں بھی پیش آتا، یہاں بھی پیش آتا، یہاں بھی رفع، یہاں بھی رفع. لیکن چونکہ اس کو جر آ گئی، اس کے بعد اس کے جتنے صفات آئیں گی ان تمام کو کیا آئے گی؟ جر. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے نا. دیکھو اب دیکھو یہ کون ہے؟ یہ مالک یوم الدین ہے، مالک. اچھا یہاں ہم آ جائیں گے تو الرحمن کیا ہے اور الرحیم کیا ہے؟ الرحمن کیا ہے اور الرحیم کیا ہے؟ یہ جو ہے مفسرین کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے. الرحمن بھی ہوتا ہے اور مہربان، الرحیم بھی ہوتا ہے مہربان. کئی کہتے ہیں نہیں، اس میں ایک اور مطلب جو ہے، کیونکہ قرآن جو ہے خامخواہ کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی کی وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافی الفاظ خامخواہ استعمال نہیں کریں گی. اب کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں یہ الرحمن جو ہے
آپ نے شاید بھی صفات نہیں پڑھی, وہ اس کے اقسام صفات, اس میں ایک ہے, ایک پڑھی تھی شاید, ہمیں ایک فعلان کے وزن پر ہمیں شاید صفت پڑھا تھا, اس میں صفت آپ کی 12th میں ہے, اس میں ہے فعلان. اس وزن پر جو کچھ الفاظ آتے ہیں جو کیا ہے, جو صفت ہے, کیا ہے, صفت ہے. فعلان, فیضان, الرحمن, رحمان, یہ کس وزن پر ہے, فعلان کے وزن پر. کس طرح کے, فعلان کے وزن پر. یہ فعلان کے وزن پر ہے, یہ تو زیادہ مبالغہ آمیز, زیادہ مہربان, یعنی جس میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جیسے مہربان. ایسا اللہ جو کتنا رحمان ہے, کتنا مہربان ہے, ٹھاٹھے جس میں بہت زیادہ مہربانی ہے بھی. اگر ہم وَإِن تَعُدُّوا, قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا, اگر آپ گنیں گے, نعمت اللہ, اللہ کی نعمتیں, وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ, اگر آپ اللہ کی نعمتیں گنو گے, لا تحصوها, آپ ان کو گن نہیں سکو گے, آپ ان کا حساب نہیں کر سکو گے. کتنی چیزوں کو آپ حساب کریں گے. اگر ہم صرف اپنی آنکھ کو دیکھیں گے, پھر اس کا سٹرکچر دیکھیں گے, پھر اس کی جو ہے ویژن دیکھیں گے, کتنا ہم دیکھتے ہیں, تو ہماری پوری زندگی اس کی تیروی کرنے میں چلی جائے گی, پھر بھی ہم تیروی نہیں کر سکیں گے. اس کا سٹرکچر ابھی بھی جو ہے سائنس میں پڑھ رہے ہیں, اس کے متعلق دیکھ رہے ہیں, تو ابھی بھی پورا آپ اندازہ کرو, ایک چھوٹی سی آپ اندازہ کرو کتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا. اب یہ تو ہے ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اس کا مطلب مبالغہ آمیز, زیادہ مہربان, بتاؤ, زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے. لیکن دوسرا ہے الرحیم. کیا ہے, کہتے ہیں یہ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے. کس کے وزن پر, یہ بھی کس کا, یہ بھی صفت کی وزن ہے, فعیل بھی صفت کی وزن ہے. فعیل کہتے ہیں جب کنٹینیوٹی ہوگی, کیا ہوگی, یہ نہیں کہ ایک دو کر مہربانی کرتا ہے ماں تم دو پچ موڑ تھک کرنا تم دے پنچ سہ بچور آیا تو پتہ 50 شاباش. ہماش ون پتہ کیا کرے مجھے خاطر, سہ گو مجھ سے خیر چلو سہ, مگر یہ گو اکہ دہ دس رۄپیہِ 50 رۄپیہِ ہتھ دیُت کٔمۍ مامن, ہُشن وۄنۍ تُلان تھپٕے ما چھُ تُلان تھپ, وۄنۍ چھُ دپان مول وۄنۍ کیٛاہ کرٕ ہا بہٕ, شاباش, وۄنۍ مےٚ 2 ہتھ نِیَس واپس, مگر یہِ سۄبہٕ کرے یہ ما کر توتہِ سۄ نی تہِ واپس. اچھا, مگر مطلب میانہِ ونُک چھُ, یہِ گوٚو اکہِ دۄہ. یُس خۄداے دۄہے مہربان چھُ, یُس خۄداے اکہِ سیکنڈ پتہٕ پرٛٮ۪تھ ساتن کنٹِنیوسلی مہربان چھُ, یہِ چھِ کنٹِنیوٹی. کیٛاہ چھِ, اتھ چھُنہٕ ژھٮ۪ن, اتھ کیٛاہ ونو, اتھ ونو فعیل کِس وزن پٮ۪ٹھ, فعیل. رحیم, فعیل, آو سمجھ کیٛاہ چھُ یہِ, رحیم, رحیم کتھ وزنس پٮ۪ٹھ چھُ, فعیل. یعنی ییٚتھس چھُ یہِ زیادٕ, اکھ چھُ خۄداے تعالیٰ زیادٕ مہربان, بیٚیہِ چھُنہٕ اکی ساتہٕ کینٛہہ, یہِ چھُ کنٹِنیو. اور حتیٰ کہ اَسہِ چھُ توقع یہِ کنٹِنیوٹی پوشہِ آخرتس منٛز تہِ اَسہِ کٔرۍ گۄناہ خۄداے تعالیٰ کَرِ معاف انشاء اللہ رحمان. تَتہِ کیٛاہ کَرِ خۄدا تعالیٰ, اَسہِ رحیٖم آسنُک سلوٗک اَسہِ کَرِ جنت انشاء اللہ تعالیٰ, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. گوٚو اس کا مطلب کہ ایک تو کینٛہہ دپان یہِ ہسا رحمان فی دنیا, رحمان فی دنیا منٛز چھُ اللہ تعالیٰ اَسہِ مہربان, رحیٖم فی آخرت, یہِ آسہِ بیٚیہِ مہربان مگر کَتہِ آخرت. آو سمجھ ژےٚ, تو ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ پٔرِو نٮ۪مازِ منٛز اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہٕ چھُس یا بہٕ چھَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ وۄنۍ شروٗع کران, یُس زبردست مہربان. مےٚ چھِ مےٚ یاد زبردست مہربان کوٗتاہ چھُ, مےٚ چھِ مےٚ یاد, أمۍ چھِ مےٚ أچھ دِژمٕژ, أمۍ چھِ مےٚ أنٛدرِم دِژمٕژ, أمۍ چھِ مےٚ ہارٹ دیُتمُت, أمۍ چھِ مےٚ لِور دیُتمُت, أمۍ چھِ مےٚ اَتھٕ دِتمٕتۍ, أمۍ چھِ مےٚ زنٛگہٕ دِژمٕژ, أمۍ چھِ مےٚ کَلہٕ دیُتمُت, أمۍ چھِ مےٚ کَن دِتمٕتۍ, أمۍ چھِ نَس دِژمٕژ, أمۍ چھُ ہوا دیُتمُت, أمۍ چھُ آب دیُتمُت, أمۍ چھُ دُنہِکۍ نظارٕ دِتمٕتۍ, کیٛاہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو گی تو شمار نہیں کر سکو گی. بس میرے سے یاد ہے, بس یہ چکی کر الحمدللہ یا بسم اللہ, بسم اللہ, بس بیس یاد خدا تعالیٰ سن عظمت بیس نا, الرحیم, اکی دو, بس اس کے خدا تعالیٰ سن محبت تہ پٲدٕ, خدا تعالیٰ سن روب تہ پٲدٕ, سمجھا. امی موجوب چھُ نماز گژھِ پتہ آسٕنۍ بہٕ پران کیٛاہ چھُس یا بہٕ پران کیٛاہ چھَس. یہ مٲدر پڑھ اللہ, نہ یہ چھُ بیسیکلی کس میں
دل میں اترنا چاہیے امی چھنا اثرات دپن ہاں سو نماز پڑھا مگر پتہ کرن غلط کیاز امیک اثرات چھ تمس پتہ بہ کیا پڑھن چھس سہ پڑھن پیٹھی تم یل پتہ چھ بہ کیا قسم چھس خدا صاحب بہ کیا چھس وعدہ کرن خدا صاحب پتہ چھس دپن الحمد میں ون تو رات اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا میں نے قرآن نازل کیا دوسری طرف کہا میں کریم 7 آیت نازل یمن 7 آیتن ہند الگ تذکر گژھان قرآن الگ تذکر گژھان گو یہ کۭژاہ اہم ام الکتاب کیا ام الکتاب مینس کتاب ہز موج قرآن موج کو سورۃ الفاتحہ تمی پرت نماز مز پرت رکعتس مز پیوان یہ پڑھن ہاں دپان کیا مطلب باقی قرآن یم سات یہ 3 آیت پڑھ رکعت نا یہ ایک مز کیا پرت سات پیوان کوئی اتنی امپورٹنس ہے اس کو ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے کون بنا تو سو لڑائی کرنی اور پیشن پر ہوتا ہے نماز وہ سورہ فاتحہ وغیرہ ہوئی تھی وہ میں کہ نہیں کہہ رہا ہوں لا صلاۃ الا فاتحہ قرآن تو حدیث پاک اس میں شک نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے اس کی الحمد بتاؤ تمام حمد اب حمد کیا ہوتا ہے ال مینس میں ون تو اس پہ بون ہو تو رحمان گو مہربان ونیو رحمان گو اس ونو رؤوف گو اکس میں مہربانی اس ہیکو رحمان الرحمان ہیکو نہ بیس ونت کی الرؤوف ہیکو نہ بیس ونت تو سمجھ یوان ات پہ اس ون کیا یہ سپرلیٹو ڈگری استعمال کریں دا بیسٹ کیا ون بیسٹ ست کیا دا کمپیریٹیو ست کیا دین بیٹر دین اس ونو دا ورلڈس من گو سوری دنیا اے ورلڈ گو اخ دنیا اس ہیکو ون پلانٹ ورلڈس اخ ورلڈ ہیومن ورلڈ اخ ورلڈ شاباش برڈ ورلڈ الگ ورلڈ یل ونو دا ورلڈ گو سوری ایز اے ہول الحمد تمام کیا سنا حمد حمد کیا ہو حمد کے 2 مطلب ہیں بتاؤ حمد کے ایک مطلب ہے اس کی تعریف دوسرا مطلب ہے اس کا شکر گو ات من ز چیز سماون بیتش کی چیز مگر چار پانچ کیا کیا تعریف اور شکر بتاؤ تعریف اور شکر یہ کنس مانن احسان کنس رحمان تو رحیم کی مانن تعریف کران کیا کران بیچ کران شکریہ تھی کیا کران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یشکر اللہ لا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے جو کس کا نہیں ادا کرتا ہے من لا یشکر الناس جو لوگوں کا شکر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے خدا سے وہ شکر کرے سوئی لکن ہن تہ شکر ادا تھینکس یہ پہ مل ماج شکریہ ادا کرنا پھر آپ کرو کیا ون گو شکریہ کرنا ہے اب ہمیں اللہ تعالیٰ جو اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے زندہ نہیں رہ سکتے اس کو ہمیں کیا کیا کرنا ہے ایک تو تعریف کرنی کیوں کیونکہ وہ اس لائق ہے اس لائق اور شکر ادا کرنا کیونکہ وہ اس لائق ہے لیکن حمد نہیں الحمد بتاؤ حمد نہیں تمام تعریفیں یعنی جو تعریفیں ہم ماں باپ کو کرتے ہیں انڈائریکٹلی وہ کس کو جاتی ہیں اللہ کو کیونکہ ماں باپ کسے عطا کیا اللہ نے جب ہم خدایا الحمدللہ رب العالمین کی چاہ سکر میں اجز عطا چلو ڈاکٹر تو ان قطر یاد کات شکریہ 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 دل سان کھانا اب اس کا یہ شکریہ بھی جو ہے انڈائریکٹلی کس کا شکریہ ہے اللہ کا کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ آنکھیں دی تھی جن میں وہ ڈالتا اگر آنکھ ہی نہ تو کیا ضرورت ہی تھی تو اس کو اس سے تھوڑا سا وہ ٹھیک ہو گیا تو ادروائز جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو ٹھیک ہونے میں مدد دیتا ہے ادروائز جو ہے آپ کا امیون سسٹم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو تمام تعریفیں کس کے حق میں جاتی ہیں سمجھا ہاں الحمد بتاؤ یہ دیکھو الحمد تب سا کہ سن درمت اخ شکر بے تعریف وریو شکر تو تعریف حمد بننے خدا حمد بننے یہ بزرگ یہ پتہ کھیا پتہ آپ پھپھر
شکر بننے شکر تو ثنا بننے خدا سے جو نا یہ اتنا بہترین الفاظ ہیں. وہ کہتے تھے ہم کہتے ہیں الحمدللہ مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہتے ہیں. تم کشی پہ تم پتہ آسان عربی پڑھ مگر پتہ آسان کیا ون یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم ہے میرے دو یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم میں چھو یار ترکک مگر میں ترکی زبان سمجھ یوان میں میں تم دو ہاں میں مدر تو مس سۭتۍ حجس تمن ٲس ترکی ہٕنٛز آمٕژ اکھ ہتھ تم دۄہے ہرمہٕ پیک ہُنٛد بیٚہوان ایکچُلی ٲسۍ پران نٮ۪ماز مگر السلام علیکم البتہ یوت ٲسۍ تمن تگان اکھ ہُہ چھُ ترکی تمن چھُنہٕ تگان نہ انگلش تہٕ نہ چھُ اردوٗ کتہِ تگہِ وۄنۍ اَسہِ چھُ تگان نہ اَسہِ تِم چھِ ترکی زبان بولان اَسہِ چھُنہٕ تگان یہِ کیٛاہ یہِ کیٛازِ یِوان اَسہِ چھِ گژھان پَتہٕ چھِ أسۍ تِمن کیٛاہ کینٛہہ گفٹ پیوٗتاہ کاوس بانو پھولا تہِ اوس کیٛاہ تھاے پتہٕ پتہٕ ٲسۍ وَنان پتہٕ ٲسۍ کران اکھ أکۍ یِتھ پٲٹھۍ مطلب یارِ من ترکی ومن ترکی نمی دانم یارِ من ترکی ومن ترکی نمی دانم. ٹائم گوٚوا یا تہِ تھٲیِو یُکُن دھیان تُہۍ تیٚلہِ تھٲیِو یُکُن تہِ دھیان بہٕ چھُس قرآن پرناوان اَتھ منٛز وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا اس کو سنو وَأَنصِتُوا خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ آپ پر رحم کیا جائے. الحمد للہ کس کے لیے ہے تمام شکر اور تعریفیں کس کے لیے ہے اسم اللہ کیا ہے لی ہوتا ہے لیے لی ہوتا ہے یا کا حاضل قلم یہ قلم لی میرا ہے لک تیرا ہے لہو اس کا ہے کہ للہ اللہ کا ہے. تو جب آ گیا اللہ کے بجائے ہم کیا للہ کیوں یہ لام بھی حرف جر ہے بتاؤ لام بھی حرف جر کیا کرتا ہے اس کو جر دیتا ہے زیر دیتا ہے. اللہ کو کیا بنائے گا للہ الحمد تمام تعریفیں للہ کس کے لیے اللہ کے لیے اور اللہ کی they belong to Allah and they are for Allah. وہ کون ہے اب اللہ میں نے آپ کو کہا اب یہ جیسے یہاں اللہ تھا لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ ہے لہذا یہ بھی بن گیا مجرور یہ بھی بن گیا مجرور. یہاں بھی اللہ جو ہے یہ مجرور کیوں بن گیا کیونکہ اس کو کیا حرفی جر کیا ہے یہ بن گیا مجرور اس کو کیا آ گئی زیر. اب اس کے بعد جو ہے اس کی صفت ہے رب العالمین کیا ہے رب العالمین لیکن رب بھی کیوں آ گیا کیونکہ خود کیا ہے مجرور اس لیے یہ بھی کیا گیا یہ بھی مجرور آ گیا یہ بھی مجرور. جب یہ مجرور آ گیا چونکہ عام حالات میں تھا یہ رب العالمین کیا تھا ہاں رب العالمین لیکن چونکہ اب کیا آ گیا للہ رب العالمین رب العالمین یہ کس کا یہ مضاف ہے شاباش عالموں کا رب بتاؤ عالموں کا اس اللہ کے لیے ہے وہ تصور اللہ کس رب العالمین رب رب ون یس سسٹینر آس بتاؤ سسٹینر یہ کیا گو سسٹینر رب ونان اس یہ رب لفظ بڑا بہترین تو بیچ یہ تھوڑا بہت سمجھنش کت اس پرورش ہے الحمد للہ رب العالمین للہ اللہ کے لیے اللہ کے رب العالمین جو عالموں کا رب ہے جو عالموں کا رب مینز جو نشنما کرتا ہے کیا کرتا ہے رب مینز جو پالتا ہی نہیں ہے ایک ہم کہتے ہیں جو پالنے والا ہے جو پالنے والا کس کو کہتے ہیں شاباش مثلا ہمیں ماں باپ اگر نہ پالے جو بچہ ہے وہ مر جائے گا. اب صرف پالنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ اس کو منہ میں دودھ ڈالے یہ بھی مطلب ہے کہ اگر یہ ماں اس کو اپنے ہی پیشاب پاخانے میں رہنے دے تو دوسرے تیسرے دن یہ سیپٹک ہو جائے گا مر جائے گا بچہ ہے نا. یہ اس کو صرف کیا نہیں کرتی ہے صرف دودھ نہیں پلاتی ہے اس کو نشوونما کرتی ہے اس کو جو ہے بڑا کرنے کے لیے تمام چیزیں کرتی ہے صفائی کا انتظام کپڑے کا انتظام گرمی اور سردی سے بچانے کا انتظام ہے اس کو لو اور افیکشن کا انتظام یہ تو ماں ہے جو اللہ جس نے یہ ماں دے دی وہ کتنا شفیق ہے
وہ کتنا رب ہے. سمجھ آیا ہیں؟ گو یہ اس کا ژونٹ کل وون تتھی تراؤن کے پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو پانی ڈالتے ہیں, کھاد ڈالتے ہیں, اس کی گڑائی کرتے ہیں, اس کو شاخ تراشی کرتے ہیں, اس میں جو کیڑے لگتے ہیں ان کو دوا پاشی کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نشنما. رب العالمین, الحمدللہ رب, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کیا ہے, جو عالموں کا پالنے والا ہے, جو عالموں کا سسٹینر ہے, صرف پالنے والا نہیں ہے, نشنما کرنے والا. نشنما تب جا کے عالم جو ہے آگے بڑھتا. عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے ایک عالم, ایک ہوتا ہے عالم, یاد رکھو, ایک ہوتا ہے عالم کہتے ہیں کسی چیز کو جاننے والا, ایک ہوتا ہے عالم. کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے دنیا. عالمین سب جہانوں کا. اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ انسان, جاندار, بے جان, پرند چرند, حیوانات. وہ بھی ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ یہ کہ اس دنیا اور آخرت میں ہمیشہ جو سسٹین رہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن کیا ہے؟ الرحیم. اسی اللہ تعالیٰ کا حمد ہے جو الرحمن ہے, جو الرحیم ہے. اوپر بھی آیا, اسی کے نام سے شروع کرتی ہوں, اسی کے نام سے شروع کرتا ہوں, جو رحمان کی دنیا اور رحیم کی آخرت ہے. یہاں بھی آیا, ہم شکر کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں اسی اللہ کا جس نے کیا کیا, جو عالموں کا پالنے والا ہے اور جو رحمان اور رحیم ہے. یہ جو بڑا مہربان ہے اور جو کنٹینیوسلی ملی مہربان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے کہ